اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام واجب الاحترام، یہ ہماری عشرہ حاضہ کی 5ویں مجلس مدرسہ زہرا اکیڈمی کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. موضوع جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا اوصاف ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اور شیعان اہل بیت ہے. اس موضوع کو ہم نے بقدر استطاعت الہی بیان کیا اور کچھ معروضات آپ کی حسین سماعتوں کے نظر کرنے کی کوشش کی. آج ہم اوصاف ائمہ اور شیعان اہل بیت میں سے جس وصف صفت کو بیان کریں گے اس کو بیان کرنے کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 36 کا سہارا لیا. سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی اہل نور کا ذکر کرتے ہوئے اس انداز میں خطاب فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوتن. کچھ گھر ہیں، بیوت جمع ہے بیت کی، بیت یعنی گھر، بیوت کچھ گھر، فی بیوتن کچھ گھر ہیں ایسے ان ترفع اذن اللہ کہ اللہ نے اجازت دی ہے، مہلت دی ہے ان کو، ان ترفع کہ ان کو بلند کیا جائے، یعنی ان گھر والوں کو ان کو بلند بالا مرتبہ عطا کیا جائے. وَيُذْكَرَ اور ذکر کیا جائے فیہا اس گھر میں، اس منتخب شدہ گھر میں، اسمہ اس کے ناموں کا، یعنی اللہ کا ذکر کیا جائے اس منتخب شدہ گھر میں. وَيُسَبِّحُ لَهُ اور اس کی تسبیح کی جائے فیہا ان گھروں میں، مبارک گھروں میں، منتخب شدہ گھروں میں، بالغدو والآصال صبح و شام دوام کے ساتھ گفتگو کی جائے. یہ ایک سلیس اور تقریباً مفہومی معنی ہے سمجھنے کے لیے. یہاں پر ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ خداوند عالم نے اہل بیت علیہم السلام کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دیگر لوگوں سے ممتاز کیا. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے گرد موجود ہیں، اور ایک دفعہ آپ نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو اصحاب آپ سے سوال کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں، یعنی صاحب گھر کہ جن کا اتنا مرتبہ کہ اللہ ان کا ذکر اس انداز میں اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے. یاد رہے یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے کہ جس کے اندر کی جانے والی چھوٹی سے چھوٹی گفتگو بھی بے معنی نہیں ہوتی، مقصد اور مصلحت سے پور ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی اضافی گفتگو نہیں کی جاتی اور نہ ہی گنجائش ہوتی ہے.
اس کے اندر ایک آیت مثل حاضہ ہی آیا کوئی نہ کوئی پیغام رکھتی ہے انسان کی بقا اور نجات کے لیے. سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون سے منتخب شدہ گھر ہے, یہ کون سا ایسا گھر ہے جس کا خدا ذکر کر رہا اس انداز میں؟ اور یہ بات ہمارے سننے والے محترم سامعین و ناظرین کے ذہنوں میں بات محفوظ ہونی چاہیے کہ بیوت، لفظ بیوت قرآن مجید میں مختلف اور متعدد انداز میں استعمال ہوا ہے. کہ کبھی مکڑی کے گھر کو بیوت کے لفظ سے نام تعبیر کیا گیا، یاد کیا گیا، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، اور کبھی کسی انداز میں. لیکن یہاں پر ایک مختلف انداز میں بیوت، لفظ بیوت کا ذکر کیا گیا. تو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا مولا متقیان اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی جانب اشارہ کر کر کہ یہ ہیں وہ گھر، یہ ہے وہ پاک گھر کہ جس کا ذکر خداوند عالم اپنی اس کتاب میں بیان کر رہا ہے. کہ یہ وہ گھر ہے کہ خدا نے جس کو اتنا مرتبہ دیا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس گھر میں خدا کا ذکر ہو. اللہ اکبر. یہ کوئی عام خطاب نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اسی کتاب قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ملتا ہے کہ خداوند عالم مومنین سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ دیکھو جب گھر میں داخل ہو تو گھر کے دروازے سے داخل ہو، گھر کے بیک سائڈ پیچھے سے داخل نہ ہو. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا دیکھو جب گھر میں داخل ہونے لگو تو سلام کرو، دیکھو جب گھر میں داخل ہو تو صاحب خانہ سے اجازت لو. یعنی یہ عام مومنین سے خطاب ہے اور یہ اہل بیت کے متعلق خطاب ہے. اہل بیت کے متعلق کیا فرمایا کہ خدا ایسے گھر کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایسے پاک گھر میں خدا کا ذکر کیا جائے. اس لیے کہ روایت میں ہے کہ سرور کائنات نے مولا متقیان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا یا علی ہم اور آپ ہی تو ہیں کہ جنہوں نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل کرنا سکھایا. یا علی ہم تسبیح و تحلیل کرتے جاتے تھے، ملائکہ ہمیں سنتے جاتے تھے اور ہماری پیروی اور اتباع کر کر انہوں نے تسبیح و تحلیل کرنا خدا کی سیکھا. ایسے پاک لوگوں کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے دہن مقدس سے اپنے پاک اور منزہ نام کو سنیں. یہ ہے اہل بیت گھرانہ، یہ ہے آئمہ معصومین علیہم السلام کا گھرانہ کہ جن کی وصف یہ ہے اوصاف میں سے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنا ذکر ان سے سنیں. ورنہ اللہ کو کسی کے ذکر کی، کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. اللہ اس وقت بھی اللہ تھا کہ جب یہ دنیا نہ تھی، اللہ اس وقت بھی اللہ ہے کہ جب یہ دنیا ہے، اللہ اس وقت بھی اللہ ہی رہے گا کہ جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی. اس کو کسی کی عبادت کی، کسی کے ذکر کی، کسی کے تسبیح و تحلیل کی ضرورت اور حاجت نہیں. لیکن پھر بھی وہ اہل بیت علیہم السلام کے مرتبے اور منزلت کو اہل زمانے، اس زمانے والوں کے لیے اجاگر کرنے کے لیے فرماتا ہے کہ دیکھو میں چاہتا ہوں ذات رب العزت کہ میں اپنا ذکر ان پاک ہستیوں کے زبانی سنوں. یہ ہے اہل بیت علیہم السلام کا گھرانہ، یہ ہے اوصاف ائمہ. اور دیکھیے کیا شان ہے ہمارے اہل بیت، ہمارے ائمہ کے گھر کی کہ کتاب القطرہ میں مصنف رقم طراز ہیں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی کام سے مولا متقیان کے گھر میں داخل ہوا. کیا دیکھا میں نے دیکھا کہ چکی جناب زہرا سلام اللہ علیہا چل رہی ہے. اللہ اکبر.
لیکن اس کو چلانے والا کوئی نہیں دکھ رہا. چکی اپنے آپ چل رہی ہے، چلانے والا دکھ نہیں رہا. اور جھولا مولا حسین علیہ السلام جھلایا جا رہا ہے لیکن جھلانے والا نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. کہاں سے لائیں گے زمانے والے ایسی مثال، ایسا گھر، ایسے گھرانے والے کو؟ خدا نے صرف ایک ایسا تنہا واحد گھرانہ خلق کیا کہ جن کی یہ قدر و منزلت کہ چکی ان کے گھر کی خود چلے. جھولا مولا حسین علیہ السلام جھلایا جا رہا ہے، کوئی نہیں دکھ رہا. ایک دفعہ واپس الٹے قدم پلٹے اور سرور کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک عجیب و غریب ماجرا دیکھا آج مولا متقیان کے گھر میں. سرور کائنات نے تبسم ظاہر کیا. اللہ اکبر. یعنی سرور کائنات کے چہرے پر تبسم علامت اور دلالت ہے اس بات کی کہ آپ کو خوشی اور سرور محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو محسوس اور سنیں، محسوس کریں، سنیں، سماعت فرمائیں تو خوشی ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ آج کوئی حقیقی معنی میں عاشقان رسول ہے، محب سرور کائنات ہے، غلام رسول اپنے آپ کو کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اگر اپنے رسول کو خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرے. اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے روایتیں گواہ ہیں کہ سرور کائنات کے چہرے پہ تبسم آ جایا کرتا تھا. تبسم آ گیا. سرور کائنات نے فرمایا اے ابو ذر. اچھا، یہ روایت ہمیں مختلف اصحاب سے ملتی ہے مختلف انداز میں. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ روایت کسی اور سے سنیں، کسی اور راوی سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روایت میں اختلاف ہے، نہیں، انداز مختلف ہے، مفہوم ایک ہی ہے. کیونکہ یہی روایت جناب سلمان فارسی کے متعلق ملتی ہے اور دیگر انداز میں بھی ملتی ہے. سرور کائنات نے فرمایا اے ابو ذر، تعجب نہ کرو، اس لیے کہ علی و فاطمہ علیہم السلام کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر کے کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مامور کیا ہے، کہ جس گھر کے کام کرنے کے لیے، چکی چلانے کے لیے، مولا حسین کے جھولے جھلانے کے لیے اللہ نے ملائکوں کو، فرشتوں کو مقرر کیا ہے. اللہ اکبر. قربان جائیں ہم اپنے ایسے آئمہ کی عظمت پر. اللہ اکبر. کہ آپ کے گھر کے کام کے لیے ملائکہ آتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، اور وہ واقعہ آپ کے ذہن و محفوظ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ کس طرح سے جناب جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر آئے انا حیات الحسین. اللہ اکبر. کہ جب عید کا دن اور جناب حسنین کریمین شریفین دیکھ رہے ہیں کہ مدینے والے خوشیاں منا رہے ہیں، نئے کپڑے سلائے جا رہے ہیں، ایک دفعہ تڑپ کا سوال کیا اے اماں، کیا ہم عید کے روز نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ جواب آیا خاتون جنت کی جانب سے کہ آپ کے کپڑے درزی لے کر آئے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یقیناً یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، لیکن جب بھی اس روایت کو سنا جائے یا بیان کیا جائے ایک دفعہ ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ افتخار محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے اور پیروکار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ جناب جبریل آئے اس گھر کی چوکٹ پر کیا کہتے ہوئے، انا خیاط الحسین، میں حسین کا درزی ان کا لباس لے کر آ گیا. اللہ اکبر. ہاں عزیزان محترم، آج ہماری یہ 5ویں مجلس آپ کی سماعتوں کے نظر کی جا رہی ہے.
آج ذکر جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کرنا مقصود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مصیبت جناب مسلم علیہ السلام بیان کروں، چند دقائق آپ کی سیرت کے حوالے سے۔ کون جناب مسلم علیہ السلام؟ وہ کہ جن کا لقب باب الحوائج، اللہ اکبر، یعنی وہ دروازہ کہ جہاں حاجتیں رد نہیں ہوتی، جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، حاجت مند اپنی حاجت لے کر پلٹتا ہے۔ اور یہ ایسے نہیں، بلکہ آپ کی اور میری طرح ایک عام انسان، احساسات اور جذبات اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسان، لیکن اپنی تمام تر خواہشات کا گلا گھونٹ کر مولا حسین کی خواہش کو ترجیح دے کر بتلا دیا کہ دیکھو اگر ایسا کرو گے تو نتیجہ تمہارے سامنے ہے، دنیا میں بھی سلام ہے اور آخرت میں بھی سرخروغ ہیں۔ کون جناب مسلم علیہ السلام؟ وہ کہ جو نہ صرف سفیر مولا حسین علیہ السلام بلکہ چچا زاد ہیں مولا حسین علیہ السلام کے، اور پھر بہنوئی ہیں جناب مولا حسین علیہ السلام کے، اور ایک دلی وابستگی ہے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن تاریخ میں جب بھی آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو آپ کے تمام تر رشتوں کو ایک طرف رکھ کر صرف تاریخ نے اس جملے کو محفوظ کیا کہ کون مسلم؟ وہ جو سفیر حسین ہے۔ عقیدت اور خلوص کے ساتھ سفارت کے عہدے کو ادا کیا کہ آج دنیا یہ نہیں کہتی کون مسلم علیہ السلام، وہ کہ جو چچا زاد بھائی ہیں، نہیں، کون مسلم علیہ السلام، وہ جو بہنوئی مولا حسین علیہ السلام ہیں، نہیں، بلکہ وہ مسلم جو سفیر حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ مولا حسین کے اور بھی سفیر ہیں، جیسے کہ جناب سلیمان علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام کا نام ملتا ہے، جو آپ مولا حسین علیہ السلام کی آزاد کردہ ایک کنیز کے بیٹے تھے، جن کو مولا نے بصرہ کی جانب روانہ کیا تھا، لیکن مشہور اور شہرت جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام آپ کہہ سکتے ہیں کربلا کے شہیدوں میں سے پہلے شہید ہیں۔ کوئی عام انسان نہیں، بہادر ترین انسان، اس لیے کہ جب اشعث ملعون نے ابن زیاد کی طرف قاصد بھیجا، اس وقت جب جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام سے جنگ چل رہی تھی کوفہ میں، آمنے سامنے جناب مسلم علیہ السلام اور دیگر دوسری جانب اشقیاء، تو کیا پیغام پہنچایا اس اشعث ملعون نے؟ کہا کہ اے امیر لعنت اللہ علیہ، کہ ہمیں فوجی مدد چاہیے۔ جانتے ہیں اس بدبخت ابن زیاد نے کیا کہا؟ کہا کہ اے اشعث، میں نے تجھے ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، تجھے میں نے ایک جماعت سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ارے تیرے ساتھ تو پہلے سے ہی کئی افراد موجود ہیں، اور پھر تو ایک فوجی دستہ حمایت کے طور پر طلب کر رہا ہے۔ جانتے ہیں کیا جواب آیا؟ جواب آیا، اے امیر تو جانتا ہی مد مقابل کوئی عام انسان نہیں ہے، مد مقابل مسلم بن عقیل علیہ السلام ہیں۔ مد مقابل جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام ہے، وہ بہادر انسان کے جو حملہ اس طرح سے کرتے کہ اگر کسی کو دبوچ کر پھینکتے تو روایت کے جملے ہیں کہ وہ شخص دیوار پھلانگ کر دوسری جانب جا کر گرتا۔ تنہا مقابلہ کیا دشمنوں کا۔ میں ابھی مصیبت جناب مسلم بیان کروں گا، لیکن آپ کی سیرت کے چاہتا ہوں اور مزید جملے تبرکاً بیان کروں۔ جب انسان دشمنوں کے نرغے میں گر جاتا ہے
تو وہ اپنے حواس کھو دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ممکن ہو اپنی جان بچا لے، پھر چاہے اس کے لیے اس کو کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے۔ لیکن جب ہم یہی صورتحال، یہی کیفیت جناب مسلم علیہ السلام کی زندگی کے آخری ادوار، آخری وقتوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل مختلف نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ سینہ تانے ہوئے ہیں، اگرچہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں پیوست ہیں، اگرچہ آپ کے جسم مبارک سے خون ریس رہا ہے، دشمنوں کے نرغے میں اگرچہ ہیں، موت کے دہانے پر اگرچہ ہیں، لیکن ایک دفعہ سینہ تان کر جب دربار میں داخل ہوئے تو کسی نے کہا کہ تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو جانتے ہیں کیا جواب آیا؟ جواب آیا کہ امیری حسین، میرا امیر، میرا حاکم، میرا بادشاہ مولا حسین علیہ السلام ہیں۔ یعنی موت ایک دم نزدیک ہے، زخموں سے چور چور ہیں، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں بند ہیں، لیکن پھر بھی جرت جناب مسلم دیکھیے کہ ظالم کی آنکھوں میں ڈال کر جملہ ارشاد فرمایا، امیر ہی حسین، میرا بادشاہ، میرا امیر، میرا حاکم، میرا مولا، میرا شہنشاہ، میرا سید و سردار اگر کوئی ہے تو وہ مولا حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے پیغام ہمارے لیے کہ دیکھیے موت آپ کو ایک نہ ایک دن آنی ہے، لیکن اگر موت جناب مسلم علیہ السلام کی طرح ہو تو یقین جانیے دنیا میں تو کامیاب ہیں ہی، آخرت میں بھی سرخرو ہیں۔ جناب مسلم، اگر ہم اور مزید کچھ دقائق گفتگو کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ جو زیارت جناب ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کے لیے ہے، تقریباً وہی الفاظ کم و بیش 19-20 کے فرق کے ساتھ جناب مسلم علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ باب الحوائج جناب مسلم، جب مولا حسین نے فرمایا مسلم جی آقا کوفہ جانا ہے، اللہ اکبر، آپ کے لیے سننا اور میرے لیے کہہ دینا شاید آسان ہو، لیکن جناب مسلم کے لیے اتنا آسان نہ تھا کہ کوفہ وہی جگہ تھی کہ جہاں مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، کوفہ وہی جگہ تھی کہ جہاں مولا حسن علیہ السلام سے بے وفائی کی گئی، اور یہی کوفہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں جناب مسلم کو شہید کیا جائے گا، یہی کوفہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں اسیران کربلا کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کرا کر بغیر مکھنا اور چادر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ ایک دفعہ کہا سیدی اے میرے سردار میں حاضر ہوں، ارے اس وقت جناب مسلم کسی کے باپ بھی تھے، کسی کے بھائی بھی تھے، کسی کے شوہر بھی تھے، لیکن تمام احساسات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے مولا کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے جناب مسلم کوفہ کی جانب بڑھے ہیں۔ ریگستان اور بیابان اور صحرا کو پار کرتے ہوئے ایک دفعہ تھک ہار کر جب کوفے میں داخل ہوئے تو ایک دفعہ اعلان کیا، لوگو میں سفیر حسین ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں، تم نے مولا حسین کو خط لکھا تھا نا، لو میں آ گیا ہوں، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ایک دفعہ روایت کہتی ہے کہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ یہی جناب مسلم کہ جن کے
ہاتھوں پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی، تنہا رہ گئے۔ ایک دفعہ جناب مسلم جب تنہا رہ گئے تو کوفے کے راستے سے نہ انجان تھے نہ آشنا تھے، رات کا تاریکی وقت اور پردیسی غربت جناب مسلم، کبھی کسی گلی میں داخل ہوتے تو کبھی کسی کوچے کی طرف رخ کرتے۔ ارے جب تھک ہار کر جناب مسلم ایک گھر کے دہانے پر آ کر بیٹھ گئے، اس گھر میں ایک مومنہ رہتی تھی۔ روایت کے جملے ہیں کہ اس مومنہ کا نام تو تھا۔ مومنہ کہتی ہے کہ جب میں نے محسوس کیا کہ دروازے پر کوئی موجود ہے، میں نے دروازے کو کھولا، دیکھا ایک مسافر ہے، تھک ہارا ہوا ہے۔ میں نے کہا اے شخص، اے اجنبی، اے مسافر، کوفے کے حالات درست نہیں ہے، اے شخص اپنے گھر کو پلٹ جا۔ اب مظلومیت جناب مسلم ہے کہ جناب مسلم فرماتے ہیں اے مومنہ میں کیسے گھر جاؤں، اس لیے کہ گھر تو وہ جائے کہ جس کا کوئی گھر ہو۔ ارے میں پردیسی ہوں۔ اپنا تمام ماجرا اس مومنہ کے سامنے بیان فرما، اجرکم اللہ، اپنا تمام ماجرا اس مومنہ کے سامنے بیان فرمایا۔ مومنہ نے جب سنا کہ جناب مسلم ہیں، سفیر مولا حسین ہیں، تڑپ گئی، تڑپ کے کہنے لگی مولا یہ میرا گھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک دفعہ دسترخوان بچھایا گیا، جناب مسلم نے اپنی زندگی کی آخری خوراک تناول کی، پوری رات عبادت میں گزاری۔ صبح کے وقت جب اشقیاء آئے تو سمجھ گئے کہ وقت اجل قریب ہے۔ ایک دفعہ اس مومنہ کے گھر سے باہر نکلے، تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک دفعہ حملہ کرنا شروع کیا، لیکن یہ کیا چاروں طرف سے جناب مسلم پر وار ہونا شروع ہوا۔ ارے کہیں سے تیر، کہیں سے پتھر آتے، ارے دشمنوں کے نرغے میں جناب مسلم تنہا ہے۔ ایک دفعہ جناب مسلم جب تھک ہار گئے تو ملعون اشعث کہتا ہے اے مسلم، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ ایک دفعہ امان نامے کو قبول کیا، المختصر میں نے مصیبتوں کو تمام کیا، امان نامے کو قبول کیا۔ ارے زخموں سے چور، ارے جسموں سے خون ریس رہا ہے، ارے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جب جناب مسلم کو لعین کے حضور دربار میں پیش کیا گیا تو لعین نے کہا کہ ان کا سر قلم کیا جائے، پھر ان کو دارالعمارہ سے دھکا دیا جائے۔ ارے وقت غربت جناب مسلم پر یہ وقت بھی آیا کہ جب جناب مسلم کو دارالعمارہ پہ لے جایا گیا، تڑپ کر سلام کا فرمایا اے سیدی مولا حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر کوسوں میل دور مولا حسین نے فرمایا وعلیکہ السلام یا مسلم۔ میرے مولا عباس نے فرمایا اے آقا کس کو سلام کرتے ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا اے عباس میری ان دو انگشتوں میں دیکھو۔ ارے کیا دیکھنا تھا کہ جناب مسلم کا سر بریدہ لاشا، ارے جسموں میں رسیاں باندھی ہوئی، کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا۔ جناب عباس فرماتے ہیں آقا بس اتنی اجازت دے دے کہ میں کوفے میں داخل ہو جاؤں، میں اپنے بھائی کا لاش دشمنوں سے لے لوں۔ میرے مولا حسین نے فرمایا اے عباس ذرا غور سے دیکھو، ایک سیاہ پوش بی بی ہے، ارے وہ میری ماں زہرا ہے، وہ میرے بھیا مسلم کے ساتھ ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے تجھے واسطہ چاہدہ معصومین کا، پالنے والے تجھے واسطہ پنجتن پاک کا،
پالنے والا تجھے واسطہ غربت مظلومت جناب مسلم بن عقیل باب الحوائج علیہ السلام کا ہمارے اس کلیل سے پرسے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پالنے والے اس زہرا اکیڈمی کے توسط سے جو مومنین بھی اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، پالنے والے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس ادارہ زہرا اکیڈمی کے تمام خدمت گزاران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، آفات عرضی و سماوی سے محفوظ فرما، تمام مومنین کی دلی حاجات کو پورا فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اس وبا عام کرونا سے ہمیں محفوظ فرما، امام زمانہ کے ظہور تاجیل اور ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد والہ الطاہرین ماتم حسین ماتم مسلم۔